أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي ہاں جی یہ الف ہے خالی الف، وہ الف جس کے اوپر کچھ نہیں لگا ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ الف جس کے اوپر کچھ نہ لگا ہو اس کے اوپر زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے۔ آج ہم بات کریں گے صرف زبر کی کہ زبر کس حالت میں لگاتے ہیں۔ جو الف خالی ہو اس کے بعد جو حرف آئے اگر وہ آنے والا لام ہے، الف خالی کے بعد آنے والا حرف کون سا ہے؟ لام ہے، تو اس لام کی وجہ سے، لام آنے کی وجہ سے اس الف پہ اب ہم نے حمزہ بناتے ہوئے زبر لگا دینی ہے۔ اس الف پہ ہم نے کیا لگانا ہے؟ زبر لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس الف کے اوپر زبر لگائیں گے تو الف کیا بن جائے گا؟ حمزہ، کیونکہ الف کے اوپر جب زبر زیر پیش آ جاتی ہے تو اس الف کو الف نہیں پڑھتے، اس الف کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، کیسے پڑھنا ہے؟ الذی، الذی، لام کے اوپر دوبارہ زبر لگی ہوئی ہے اس لیے ہم نے پڑھنا ہے الذی۔ ہاں جی، الف کے اوپر زبر کیوں لگانی ہے؟ کہ جس خالی الف کے بعد لام آ جائے اس خالی الف پر زبر لگاتے ہیں۔ ہاں جی، آگے یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے ہم نے یا ساکن سے پہلے والے حرف کو یا ساکن کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے، زال کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ الذی، ہاں جی، آگے خلقک، قوف کی آواز پر کرنی ہے، کاف کو ہم نے باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ خلقک، ہاں جی، فسواک، واو کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ شد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ شد والے حرف کو ہلکا سا دبانا ہے، روک کے پڑھنا ہے، اور اس کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کے بعد روکنے کے بعد ہم نے اس کو واو کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ فسواک، فسواک، ہاں جی، آگے آئے گا فعدلک، فعدلک، کاف ہے، کاف کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے لیکن آگے یہ جو گول دائرہ ہے اس دائرے کے آنے کی وجہ سے اس آخر والے حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کے اوپر جو زبر لگی ہوئی ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ فعدلک، کاف کی زبر کو لاکا تھا اس کو ہٹا دیا تو کیا بنا؟ لک، کاف سکون میں آ گیا۔ فعدلک، فی ای صورت ما شاء رکبک، فی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ 3 الف کے برابر لمبا کرنا تھا کیونکہ مد آئی ہے یا کے اوپر۔ پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یا کے اوپر کیا آئی؟ جزم آ گئی ہے تو یا ساکن ہو گیا۔ یا ساکن سے پہلے زیر آنے کی وجہ سے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب یہ جو مد آئی ہے اس مد کے آنے کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 الف کے برابر اور لمبا کر دینا ہے، لیکن اس کے بعد ٹوٹل یہ 3 الف کے برابر ہو گیا۔ اب آگے یہ دیکھنا ہے کہ یہ الف ہے، الف کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے؟ زبر، الف کے اوپر زبر زیر پیش آئے اس الف کو حمزہ کہتے ہیں۔ اب یہ مد کے فوراً بعد کیا آ گئی؟ حمزہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ آگے مد کے فوراً بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس مد کو 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے اس فا کو یا کے ساتھ جب ملائیں گے، فی بنائیں گے، تو اس کو پھر ہم نے 4 الف کے برابر یا سکن کو لمبا کرنا ہے۔ فی ای، ہاں جی، آئی، یا کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک دفعہ دبانا ہے، آئی ایسے کر کے آئی دبا دینا ہے، ہاں جی، آئی کر کے پھر یا کے نیچے زیر لگائیں گے، آئی، آئی، ٹھیک ہو گیا۔ فی آئی، ہاں جی، آگے صورتم، صورتم، واو ساکن ہے، واو کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے واو سکون میں ہو گیا، اور جب بھی واو ساکن ہو اس سے پہلے حرف پہ پیش آ جائے پھر واو ساکن کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔
सू, स्वाद वाओ पेश सू, सू, रो को मोटा करना है, रो के ऊपर ज़बर है, सूरतिम। हाँ जी, ता के नीचे तनवीन आ गई है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। अब दो ज़ेर आई है तो अब हमने क्या करना है कि ता के नीचे तनवीन आ गई। मीम मुशद्दद हो गया, मीम के ऊपर तीन दंदों वाली शद है, तो जब मुशद्दद हरफ होता है पिछले वाला हरफ उसके साथ ज़रूर मिलता है। अब ता के नीचे तनवीन है, अब अपने तनवीन को मीम मुशद्दद के साथ मिलाना है और एक अलिफ के बराबर लंबा गुन्ना भी करना है, क्योंकि मीम और नून पे जब शद आ जाती है तो मीम और नून पे हमेशा गुन्ना करते हैं। कैसे? सूरतिम, सूरतिम, फी अय्यि सूरतिम मा शाअ। अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए उसको हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। शाअ, शाह को हमने कितना लंबा करना है? 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। अब वो जानना है क्यों, क्योंकि ये देखिए ये अलिफ से पहले ज़बर आने की वजह से अलिफ को अब हमने एक अलिफ के बराबर लंबा करना है और उसके ऊपर जब मद आई है, ये बड़ी मद है, इसको हमने 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। क्यों? क्योंकि आगे हमज़ा आ गया है। वैसे ही तो मद 3 अलिफ के बराबर लंबी होगी, आगे आ गया हमज़ा, हमज़ा आ जाए मद के फ़ौरन बाद उस मद को 4 अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। अब हमने क्या करना है? इस मद को 4 अलिफ के बराबर लंबा करना है। किस लिए? हमज़ा आने की वजह से। माशाअ सूरतिम माशाअ। हाँ जी, रोकाबक, रॉक, रॉ को काफ के साथ मिलाना है लेकिन इसको दबाना है, हिलाना बिल्कुल भी नहीं। रॉक काफ के ऊपर शाद है इसलिए काफ को दबा देना है। आगे काफ ये भी है, इसको हमने साकिन करना है वक़्फ़ की सूरत में। रॉक का बक, रॉक का बक, फी अय्यि सूरतिम मा शाअ।